بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 جون کو ہر سال پوری دنیا میں ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منایا جاتا ہے، عالمی یوم ماحولیات۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت انوائرمنٹل کرائسس اور ماحولیات اور ماحول میں فضا میں جو آلودگی اور فساد جس سطح پر بڑھ گیا ہے، اس سے بہت ساری دوسری چیزیں اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور آئندہ یہ خطرہ اور زیادہ بڑھنے کے امکان اور اندیشے ہیں۔ آئیے اس موقع پر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ماحولیات کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات کیا رہنمائی کرتی ہیں، اور اس سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں جن پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں سورہ رحمان میں یہ بات فرمائی گئی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان۔ یہ جو بات کہی گئی ہے وہ میزان کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق میں ایک عدل کا نظام قائم کیا ہے، ایک میزان قائم کیا ہے۔ ہر چیز کو، اس کی مقدار کو ایک خاص ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور بہت کیلکولیٹڈ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو قرآن کی آیت رہنمائی کرتی ہے کہ اس نظام میں خلل پیدا نہ کرو، اس میزان میں، اس توازن میں، اس بیلنس میں خلل پیدا نہ کرو، اور اسے اسلام میں، اسلامی زبان میں اس کو فساد کہا گیا ہے۔ جب چیزیں عدل پر اور عدل کے مطابق اپنے مقام پر رہتی ہیں تو عدل ہوتا ہے، اور جب اس عدل کو، اس توازن کو ڈسٹرب کر دیا جاتا ہے یا ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو اس کی شکل فساد کی ہو جاتی ہے، تو فساد کہلاتا ہے۔ اور فساد سے روکا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ایک فساد تو وہ ہے جو سماج میں اور معاشرے میں، اخلاقیات میں اور دوسری معاشرتی چیزوں میں پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی فساد کی ہی ایک شکل ہے کہ ماحول میں اور اس کائنات میں جن چیزوں کو جس توازن کے ساتھ بنایا گیا ہے، اس توازن میں خلل پیدا کیا جائے، اس توازن کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے، اس چیز سے روکا گیا ہے۔ تو جب ہم پورے انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور جو بحثیں دنیا میں اس وقت انوائرمنٹ کے تعلق سے چل رہی ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فضا میں جو آلودگی ہے، ایئر پولوشن جو ہے، وہ ایک بہت بڑا چیلنج اس وقت بنا ہوا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک ضرورت سے زیادہ پیدا ہونا، اور اس کے ذریعے سے گلوبل وارمنگ کا جو ایفیکٹ ہے کہ یہ زمین گرم ہو رہی ہے، سمندروں کا ٹمپریچر لیول بڑھ رہا ہے، اور سی لیول میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ اس طرح سے جاری رہتا ہے
تو ماہرین بتاتے ہیں، اور کئی رپورٹوں میں اس کا ذکر ہے، کہ بہت سارے ایسے بڑے بڑے شہر جو سمندر کے کناروں پر ہیں وہ پانی میں ڈوب سکتے ہیں اور ایک بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو طرز زندگی انسان نے اختیار کر لیا ہے وہ نیچرل طرز زندگی سے ہٹ کر ان نیچرل، بلکہ نیچر کے خلاف طرز زندگی کی طرف یہ پورا انسانی سماج بڑھ رہا ہے۔ عیش و آرام کی چیزیں اس طرح جمع کی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے جو ہمارے قدرتی وسائل ہیں ان کا بے انتہا اس کا ایکسپلوئٹیشن اور استحصال کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو قدرتی وسائل، چاہے وہ پانی کی شکل میں ہوں، جنگلوں اور پہاڑوں کی شکل میں ہوں، یا زمین کے اندر معدنیات کی شکل میں ہوں، یا پٹرول کی شکل میں ہوں، تو ان وسائل کا ضرورت سے زیادہ استعمال اور اس کے ذریعے سے جو آلودگی اور جو پولوشن پیدا ہو رہا ہے، اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ جہاں پانی کا ذکر آتا ہے، پانی بہت بڑا ایک سورس ہے، نیچرل سورس ہے، بلکہ انسانی سماج، انسان کی زندگی اور انسانی سویلائزیشن کا دار و مدار پانی ہی پر ہے، اور پانی کے جو نیچرل ریسورسز ہیں، اگر ان نیچرل ریسورسز میں بیلنس بگڑتا ہے اور زمین میں جو گراؤنڈ واٹر ہے اس میں بے انتہا کمی آتی ہے، اور جیسا کہ آنا شروع ہو گیا ہے بعض علاقوں میں، تو یہ ایک بہت خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے اپنے مضامین میں اور ماہرین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ آئندہ جو عالمی جنگ ہو سکتی ہے وہ پانی کے مسئلے پر ہو سکتی ہے۔ تو یہ صورتحال انسان کی زندگی کا وہ طریقہ جو قدرتی طریقے سے ہٹ کر اور بے انتہا ایکسپلوئٹیشن کا طریقہ، جو آج کے جو کلچر میں اور آج کی معیشت اور معاشرت میں جو ہم نے اختیار کر لیا ہے، کنزیومرزم کا اور ہر چیزوں کا بے انتہا استعمال، ضرورت سے زیادہ استعمال، یہ بھی فساد کی ایک شکل پیدا کر رہا ہے، اور اس سے انوائرمنٹ میں، ماحول میں ایک آلودگی، ایک امبیلنس پیدا ہو رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات پر ہم غور کریں اس لحاظ سے، تو اسلامی تعلیمات میں اس بات پر خاص توجہ کی گئی ہے کہ قدرتی وسائل کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کو ضائع نہ کیا جائے، اس کو ویسٹ نہ کیا جائے، اور قدرتی وسائل پر تمام انسانوں کا برابر کا حق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ قدرتی وسائل پر کچھ لوگ یا کچھ ملک پورا قبضہ کر لیں اور باقی دنیا کی بڑی آبادی ان وسائل سے محروم ہو جائے، تو اس سے دوسرے طرح کے مسائل، کانفلکٹ اور کنفرنٹریشن پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اور ایسے بہت سے ڈسپیوٹ ابھی بھی مختلف ملکوں کے درمیان پائے جاتے ہیں جو پانی کے مسئلے پر ہے۔ اسلام ہماری اس طرف رہنمائی کرتا ہے، یہاں تک کہ وضو جو نماز سے پہلے کیا جاتا ہے اور جس میں پانی کا استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وضو کرتے وقت پانی کا استعمال احتیاط کے ساتھ کیا جائے۔ آپ کے پاس پانی بہت موجود ہے، اس کے باوجود پانی کو ضائع نہ کیا جائے، اور کم سے کم پانی میں وضو کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ ویسٹ نہ ہو۔ یہاں تک کہ ایک حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک صحابی وضو فرما رہے تھے دریا کے کنارے، اور وہ پانی زیادہ استعمال کر رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ان کو
توجہ دلائی کہ پانی کو ضائع نہ کیا جائے، پانی کو کم استعمال کیا جائے۔ صحابی نے جب یہ پوچھا کہ یہاں تو پانی کی کمی نہیں ہے، تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے دریا میں بے انتہا پانی، اس کے باوجود پانی کا استعمال احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں چیزوں کو خرچ کرنے میں، وہ اسراف صرف مال تک محدود نہیں ہے، بلکہ قدرتی وسائل میں بھی اسراف یہ بھی بہت بری چیز ہے۔ بلکہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو فضول خرچیاں کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، یہ لوگ دراصل شیطان کے بھائی ہیں۔ یعنی شیطان کے عمل سے اس کو مماثلت دی گئی ہے کہ چیزوں کو ضائع کرنا۔ اسی طرح سے کھانے کے بارے میں کہ کھانا ہمارے سامنے ہے تو اس کو ضائع نہ کیا جائے، اسلامی تعلیمات کے مطابق کھانے کو ضائع نہ کیا جائے تاکہ اور لوگ اس کھانے کو استعمال کر سکیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں پورے انسانی سماج میں، یہاں تک کہ مسلمانوں میں بھی، بڑی تقریبات میں اور دعوتوں میں اور ہوٹلز میں کھانے کا ویسٹیج بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ اسراف کھانے کا کیا جاتا ہے، اور پھر وہ کھانا اسی طرح سے ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہم ضائع کرتے ہیں، ضائع ہو رہی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم کو حاصل ہیں، ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا، چاہے وہ نعمتیں چھوٹی کیوں نہ ہوں۔ تو اس لیے جو یہ قدرتی وسائل ہیں، ان وسائل کی حفاظت کرنا اور ان کا استعمال ضرورت کے مطابق کرنا، اور قدرتی جو ماحول ہے اس ماحول کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کو فروغ دینا، یہ اسلامی تعلیمات میں ہے۔ ایک اور بات جس کی طرف اشارہ کرنا مناسب ہوگا کہ اسلام میں شجر کاری اور پلانٹیشن کو بھی ایک صدقہ کہا گیا ہے، کہ جب ہم ایک پودا لگاتے ہیں، ایک درخت لگاتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، تو اس سے جو پرندے دانہ چگتے ہیں اس کا بھی اجر ملے گا لگانے والے کو، اور اس درخت سے جو لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور جب تک اٹھاتے رہیں گے تب تک وہ اجر اس کو ملتا رہے گا۔ تو ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہے یہ درختوں کو لگانا، اور درختوں کے لگانے سے جس طرح سے انوائرمنٹ پروٹیکٹ ہوتا ہے، تو اسلام کی تعلیمات اس طرف ہمیں اشارہ کرتی ہیں۔ لیکن آج کے اس طرز زندگی نے اور آج کے اس پورا کیپٹلسٹ اور کنزیومرسٹ سوسائٹی میں جس طرح سے جنگلوں کو، پہاڑوں کو ضائع کیا جا رہا ہے، جنگلوں کو اپنی سہولت اور آسائش اور عیش و آرام کے لیے اور منافع کمانے کے لیے جس طرح جنگل کاٹے جا رہے ہیں، ایک حد سے زیادہ، یقیناً یہ چیزیں انسان کی ضرورت کے لیے بنائی ہیں، ضرورت کی چیزیں اس سے حاصل ضرور کی جائیں، لیکن ایک حد سے آگے اس کا استعمال اور ایکسپلائٹیشن وہ ماحول میں ایک قسم کا امبیلنس پیدا کرتا ہے، عدم توازن پیدا کرتا ہے، اور پھر اس سے قدرت میں اور ماحول میں بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ چند اشارے ہیں، اور آج جس درجے میں یہ فساد بڑھتا جا رہا ہے اور جس درجے میں اس بیلنس کو، اس توازن کو بگاڑنے کی منصوبہ بند کوششیں ہو رہی ہیں، اور قدرتی وسائل پر جس طرح سے چند لوگ یا چند ممالک پورا قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا طرز زندگی جو نیچرل تھا، پہلے گاؤں میں چھوٹی چھوٹی بستیاں اور آبادیاں ہوتی تھیں اور پورا نیچرل ریسورسز سب کو میسر ہوتے تھے، لیکن اب جس طرح کی کلچر ڈیولپ ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے شہر ایک چھوٹی سی جگہ میں پیدا ہو رہے ہیں، ملٹی سٹوریڈ عمارتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور کم جگہ میں زیادہ لوگ، اور پھر وسائل کا ایکسپلائٹیشن، اور اس کی وجہ سے ماحول میں بھی بہت ساری خرابیاں اور فساد
رونما ہو رہا ہے۔ جب انسان اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں اس کے قائم کردہ اس توازن میں، بیلنس میں، جب اپنے لالچ کی وجہ سے اور اپنے حرص کی وجہ سے زیادہ وسائل اپنے قبضے میں کرنے کی جو حرص ہے، اس کی وجہ سے جب اس توازن میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اور بگاڑ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو پھر یہ قدرت اور یہ سائنٹیفکلی اس کو ریئیکٹ کرتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہیں بڑے بڑے سیلاب آتے ہیں، کہیں بہت تیز طوفان آتے ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں، کہیں اکال پڑتا ہے اور قحط سالی ہوتی ہے، اور کہیں زلزلے آ جاتے ہیں، کہیں وبائیں اور پینڈیمکس آتی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں آتی ہیں، یہ ایک طرف سے سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو یہ قدرت کا اور اس کائنات کا اور اس نیچر کا ایک نیچرل سائنٹیفک ریئیکشن اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور اسلام ہمارا دین ہے، اور اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے اس سلسلے میں، تو اللہ تبارک و تعالی اس عدم توازن کو اور فساد کو گوارا نہیں کرتا، اور جب انسان حد سے آگے بڑھتا ہے ان چیزوں میں تو پھر اللہ تعالیٰ مختلف ذرائع سے اس توازن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسانوں کو متنبع کرتا ہے، انسانوں کو ڈراتا ہے، اور انسانوں کو آگاہ کرتا ہے کہ یہ فساد اور یہ جو بگاڑ کا راستہ ہے اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ جو پہلو اور جو پیغام ان حالات میں، اور آج کل خاص طور سے کووڈ-19 کی جو پینڈیمک ہے اور اس میں بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو اس کا ایک بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان نے اس پوری کائنات میں جو توازن ہے، جو بیلنس ہے، جو نیچرل ریسورسز ہیں، ان میں ایک قسم کا بگاڑ اور فساد پیدا کیا ہے۔ تو اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی اس روشنی میں بھی اور ایز اے سٹیزن بھی ہم اس بات کا خیال رکھیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہم نیچرل ریسورسز کو ضائع نہ کریں، پانی کو ضائع نہ کریں، کھانے کو ضائع نہ کریں، اور جو کام تھوڑے وسائل میں ہو سکتا ہے اس کے لیے زیادہ وسائل استعمال نہ کریں، الیکٹریسٹی اور پاور کا استعمال جتنا ضروری ہے اتنا کریں، فیول کا استعمال جتنا ضروری ہے اتنا کریں، اس کو زیادہ استعمال نہ کریں، ٹرانسپورٹیشن ہے، وہیکلس ہے، ان کے استعمال میں ہم توازن پیدا کریں، پانی کے پریزرویشن کی ہم کوشش کریں، بارش کا پانی جو جمع ہوتا ہے اس کو ہم واٹر ہارویسٹنگ کے ذریعے جب اپنے مکانات کی تعمیر کرتے ہیں تو اس کو ہم پریزرو کرنے کی کوشش کریں تاکہ گراؤنڈ واٹر لیول جو ہے وہ محفوظ رہے، اور اسی طرح سے ہم شجرکاری کے کام پر توجہ کریں، شجرکاری کی حوصلہ افزائی کریں اور پلانٹیشن کریں، جہاں جگہ ہو ہم پلانٹیشن اور پیڑ اور درخت لگانے کی ہم کوشش کریں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن چیزوں پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور اسلام کا جو تصور ہے وہ یہ کہ یہ کائنات جو ہے انسان کے حوالے کی گئی ہے، اور انسان کو اس کا خلیفہ بنایا گیا ہے، اور انسان کی ضرورتوں کے لیے اس کو انسان کے لیے مسخر کیا گیا ہے۔ یہ وسائل اور یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں یہ انسان اور انسانی سماج کے پاس ایک قسم کی امانت ہے۔ اس امانت کا ضرورت کے تحت استعمال کرنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو آئیے اس موقع پر جب کہ پوری دنیا میں انوائرمنٹ کی حفاظت پر بات ہو رہی ہے اور ماحولیات کو بچانے کی، ماحول کو بچانے اور محفوظ رکھنے کی بات ہو رہی ہے، ایسے موقع پر ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کے سامنے اسلام کا یہ ویو پیش کریں، اور اپنی زندگی سے اور اپنے عمل سے بھی ہم اس پر کوشش کریں کہ ہمارے ذریعے سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے اس کائنات میں، اس ماحول میں، انوائرمنٹ میں بگاڑ پیدا ہو یا عدم توازن پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کائنات میں ہم کو خلیفہ ہونے کی حیثیت میں جو ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔